दोस्तों आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलती हैं कि जिन्नियाँ मर्दों पर आशिक हो जाती हैं, तो कभी कोई जिन औरतों पर आशिक हो जाता है और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क और मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझ जाता है कि इस पर जिन्नात का असर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जिन्नात ही का असर है, बल्कि ये कई बार किसी दिमागी बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं है, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के बारे में डिटेल से बताएंगे और जिन्नात के बारे में कुछ दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतों में वहम परस्ती होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा सताते हैं। दोस्तों, वैसे तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी सवार होते हैं या ख़ुद भी इंसानों पर सवार हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात तो खुद सवार हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से सवार होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है और ये जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से ज़िना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खासकर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्ज़ा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, या ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले बाल और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से बचा जा सकता है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में तेज़ आवाज़ में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूँ वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर ऊंची जगह से छलांग लगाने से पहले
اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کر آپ بیت الخلاء میں جائیں۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی دماغی بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہوتی، ہسٹیریا ہی کا شکار ہوتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال میرے دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں پریشان بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ تو میرے دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں، یعنی جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو، جس طرح سے انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے جانوروں کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے استنجا کی حاجت ہے، کچھ پتھر کا انتظام کیجیے، لیکن ہڈی یا لید نہ لے کر آنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چند پتھر اکٹھا کیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو گئے تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، آپ نے ہڈی اور لید لانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہڈی میں اور لید میں جناتوں کی غذا ہے، یعنی جو ہڈی ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اور جو جانور گوبر یا لید کرتے ہیں، اس میں جناتوں کی غذا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے پاس جناتوں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی، اور وہ لوگ بہت نیک تھے، یعنی وہ جنات بہت نیک تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک طلب کی، یعنی اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہڈی میں اور لید میں ان کے لیے غذا عطا فرما دے۔
جب بھی یہ کسی ہڈی یا لید کے پاس سے گزریں تو اس میں اپنی غذا پائیں، اپنا کھانا پائیں۔ تو جب کوئی جنات کسی ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس میں اپنی غذا پاتا ہے۔ اسی طرح سے جانور جو جناتوں کے جانور ہیں وہ لید میں اپنا چارہ پاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سانپ حاضر ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس اپنے جبڑوں کو کھول کر کچھ عرض کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جنات تھا اور یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو حکم فرمائیے کہ ہڈی یا لید کو استنجے کے لیے استعمال نہ کیا کریں کیونکہ اس میں ہماری غذا ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہی ہے کہ ہڈی اور لید میں جنات اور ان کے جانوروں کی غذا ہے، یعنی جب بھی کوئی جنات ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس میں اپنی غذا پاتا ہے اور اس ہڈی میں گوشت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب جنات لید کے پاس سے گزرتا ہے یعنی ان کے جانور، تو اس میں اپنا ہرا چارہ پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شرور سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل تحصیل علم کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔